احباب ذی وقار، لیلۃ القدر کی اتنی شان ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس رات میں رب ذوالجلال کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی گنہگار ہیں رب ذوالجلال کی رحمت ان گنہگاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات کو صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا، پھر صبح ہوتے ہی اپنے بدن پر ہتھیار سجاتا اور دین کے دشمنوں سے جہاد کرتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ اسی طرح وہ عبادت کرتا رہا، 1000 مہینہ تک اس نے عبادت کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا تو رب ذوالجلال نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ سنا، ایک ساحل مرد جس کا نام شمعون یا سمعون تھا، وہ 1000 ماہ تک لگاتار رات کو عبادت کرتا رہا اور دن کو شام تک جہاد کرتا تھا، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں، ہم اس شخص کے برابر کیسے ثواب حاصل کر سکیں گے؟ اس خواہش کے اظہار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ آثار نمودار ہوئے۔ اس لیے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے، روز محشر میری امت اعمال میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت حسنات میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت نیکیوں میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت عبادتوں ریاضتوں میں تمام امتوں سے زیادہ ہو۔ چہرہ ودہا پر تعجب کے آثار کا نمودار ہونا تھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور رب ذوالجلال کا پیغام لائے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری امت کی عمریں چھوٹی ہیں مگر سال میں ہم نے ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو اس میں عبادت کرے گا وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی عبادت بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پائے گا۔ احباب ذی وقار، اس رات میں رب ذوالجلال کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کے جھرمٹ کے پاس ایک سبز رنگ کا پرچم ہوتا ہے جسے یہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالی اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نازل ہومن فرشتے سارے دنیا اندر آون، نازل ہومن فرشتے سارے دنیا اندر آون، مجلس ڈھونڈن نیکاں والی جس جگہ وچ پاون۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے ان کو رب ذوالجلال نے خصوصیت عطا فرمائی۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی، سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف نہ ملا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں تلاش کرو، اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان میں جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ احباب ذی وقار، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ اور آگے علماء دین کی اکثریت کا یہ قول ہے لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ آگے لیلۃ القدر کی علامتیں کیا ہیں؟ احباب ذی وقار، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس رات کی صبح ایسی ہوتی ہے سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ رات معتدل ہوگی اور روشن اور صاف ہوگی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس رات کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، اس رات درخت سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس رات فرشتے مصافحہ کرتے ہیں،
اس رات کیف و سرور آتا ہے، اس رات خوشبو آتی ہے۔ آگے لیلۃ القدر کے نوافل ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ احباب دی وقار، جو شخص اس طرح نفل پڑھے کہ 4 رکعت کی نیت کر لے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الہاکم التکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، ہر رکعت کو اس طرح پڑھے تو موت کی تنگی سے محفوظ و معمون رہے گا۔ آگے جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد 7 دفعہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ یوں پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، میں اپنے ہر گناہ کی جو میں نے کیا اپنے پروردگار سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پڑھے یہ شخص ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا حتی یغفر اللہ لہ وَلِأَبَوَيْهِ وَيَبْعَثُ اللَّهَ تَعَالَى مَلَائِكَةً إِلَى الْجَنَانِ يَفْرَسُونَ لَهُ الْأَشْجَارَ وَيَبْنُونَ الْقَعُودَ وَيَجْرُونَ الْأَنْهَارَ وَلَا يُخْرِجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى ذَلِكَ كُلُّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جنت میں بھیجے گا تاکہ اس کے لیے درخت لگائیں اور نہریں جاری کریں اور محل بنائیں۔ پس وہ شخص دنیا سے مر کر اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک وہ ان تمام چیزوں کو نہ دیکھ لے۔ آگے 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 بار پوری سورت پڑھے اور قل هو اللہ احد 27 بار پڑھے تو یہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 1000 محل عطا فرمائے گا۔ آگے 4 نفل یوں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ اور سلام پھیر کر سجدہ میں جا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور اس کے بعد دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے سب گناہ بخش دے گا۔ آگے 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمایا جائے گا اور اس کو حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت داؤد اور حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ثواب عطا کیا جائے اور جنت میں مشرق سے مغرب تک ایک شہر عطا فرمایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کثرت سے پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے مسلمانوں، اس ماہ عظیم کی روح افزا بہاریں لوٹ لو جس کی ایک رات کا یہ حال ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ لم یزل میں عرض کی اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا قرب اسے حاصل ہے جو لیلۃ القدر کو رات بھر جاگے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں لیلۃ القدر کی جو رحمتیں ہیں وہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔